یار لمبی چوڑی باتیں لکھا کرو. سجدہ سہو جب واجب چھوٹ جائے اس وقت ہوتا ہے. نماز مکمل ہونے کے بعد سجدہ سہو نہیں ہوتا. حنفی مسلک میں تو تشہد پر سلام پھیر کے سجدہ کرے پھر تشہد پوری کرے. البتہ حنابلہ کے نزدیک یہ ہے کہ ساری دعا پوری کر لے پھر سلام پھیر کے سجدہ کرے پھر سلام پھیر سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے. نہیں نماز دوبارہ نہیں پڑھنی پڑے گی. عشاء کی نماز مکمل کی دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد سجدہ وہ بھی جائز ہے. میں نے کہا جائز ہے, کوئی منع نہیں ہے. نماز عشاء ہو گئی وہم میں نہ پڑھے. میں نے ایک عمرہ والد والدہ کی طرف سے کیا تھا. ایک عمرہ دونوں کی طرف سے نہیں ہوتا, ایک کے لیے ہوتا ہے. لہذا وہ ایک اس کا ثواب ایک کو دے دیں, دونوں کے لیے دوسرے کے لیے دوسرا کریں. ایک طواف بھی 2-3 آدمیوں کے لیے نہیں ہوتا ہے. ایک آیت میں ہے کہ حضور کی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. وسیلہ دینا ہے, یعنی وسیلہ ناجائز ہے, یعنی حضور ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. اس کا معنی وسیلہ تو نہیں. بالکل والدین کے لیے ضرور دعا کریں. ہر دعا میں کہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ایک آدمی نے دوست کو 2 لاکھ روپے کا قرضہ دیا, ادھار دیا. اس نے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا کے اس کو دے دیے. بینک نے 1200 روپے کاٹ لیے. تو اس سے کاٹے وہ کیوں دے دیا تھا؟ وہ تو 2 لاکھ لیا, 2 لاکھ ہی دے گا. مسجد نبی امام نے دونوں طرف سلام پھیر لیا, لوگ اٹھ کے چلے اور نے سجدہ کر دیا. وہ بھی جائز ہے میرا بھائی. سلام سے پہلے بھی سجدہ سہو ہو سکتا ہے, بعد میں بھی ہو سکتا ہے. مولانا علی شیر حیدری فوت ہو گئے, اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں کرے. بہرحال اہل حدیث ہونا کوئی بری بات تو نہیں. ہر مسلمان اہل حدیث ہے, اور سب سے بڑے اہل حدیث تو امام ہیں ابو حنیفہ, شافعی, مالک, حنبل, جنہوں نے حدیث کو سمجھا, پڑھا, پڑھایا اور مسائل کو مستنبط کیا. صرف کہنے سے آدمی اہل حدیث نہیں بن جاتا. 4 مسئلے ہوتے تھے پہلے, کوئی باب ایک ہے تب بھی کوئی بات نہیں, 4 تھے تب بھی کوئی بات نہیں. میری والدہ نے اعلان کیا آج اسد کا بوسلیہ کوئی صدقہ شدقہ نہیں. تہجد کی نماز جو ہے میرا بھائی, عشاء کے بعد جو بھی پڑھو تہجد ہے. سونا ضروری نہیں ہوتا, لیکن افضل وقت یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھو. کم سے کم رکعتیں 8 ہیں, ویسے 2 رکعت پڑھ لو. حضور پاک 8 رکعت پڑھتے تھے. کعبۃ اللہ کے غلاف پہ نام نہیں لکھا جاتا. 4 سال کے بعد بیوی سے ملنا جائز ہے یا نکاح دوبارہ ہوگا؟ 20 سال بھی نہ ملو نکاح نہیں ٹوٹتا, لیکن 4 سال نہ ملنے کا مقصد اگر اس دور میں وہ کوئی گناہ کرے تم پہ لکھا جائے گا. کیوں اتنا دور رکھا ہے؟ سیدنا عمر جیسا آدمی نے اپنی بیٹی سے مسئلہ پوچھا, بی بی حفصہ سے, کہ ایک عورت بغیر شوہر کے کتنی دیر رہ سکتی ہے؟ تو بی بی حفصہ ہنس پڑی. انہوں نے کہا عمر عجیب بات ہے, آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ بیویاں تھیں نا جی, آج کی بیویاں تو نہیں تھیں, ان کو تو گانوں کا پتہ ہے. حضرت عمر حیران ہو گئے, فرمایا کہ یہ مسئلہ قرآن میں؟ انہوں نے کہا قرآن میں ہے کہ جس عورت کا خامد فوت ہو جائے عدت کتنا ہے؟ 4 اشہر و عشرہ, 4 مہینے 10 دن. تو مانا اس سے زیادہ الگ نہیں رہ سکتے. تو حضرت عمر نے پھر حکم جاری کر دیا مجاہدین کو کہ کوئی آدمی اپنے گھر سے 6 مہینے باہر نہ رہے, اس کو واپس بھیج دو اور یہاں سے اور مجاہد بھیجو.